اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 9 to 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ گزشتہ صفحے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے راسخون فی العلم کا ذکر فرمایا کہ انہیں بھی تعویل آیات متشابہات کا علم ہے، اور پھر ان کی ایک دعا پروردگار عالم نے بیان کی، اور اس کی دعا آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یقیناً تو جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو اس دن کے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قیامت کے حوالے سے ان کی دعا ہو گئی، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب پروردگار عالم آگے فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کیا انجوائے کر رہے ہیں؟ ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا مین پاور، تو یہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، اور یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اب ماضی سے اس کی ایک مثال پیش کی، اور وہ تھی فرعون والوں کی، کہ جیسے ان کا معاملہ تھا اور ان سے بھی پہلے والوں کا جو معاملہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیاں آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ اس وقت کے جو سرکش افراد تھے ان کے سامنے مسلسل نشانیاں اور معجزات پیش کرتے رہے اور وہ لوگ انکار کرتے رہے،
مگر ان کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ ان کا مال، ان کی اولاد، ان کے کچھ کام نہیں آ پایا. اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لیا، اور یقیناً اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم اس کو ریلیٹ کرتا ہے پیغمبر اکرم کے زمانے کے کافروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا جو مدینہ منورہ کے اندر سرکشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ تم بھی مغلوب ہوں گے اور تم سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جنگ بدر کا ذکر کیا. اب یہ تمام تر چیزیں کہ یہ بدر سے متعلق ہے، اب یہ تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ آیت کے اندر آگے آپ دیکھیں گے لفظ بدر نہیں آیا، مگر اسی کو ریلیٹ کرنا کہ یہ تاریخی اعتبار سے کہاں پر اس چیز کو لوکیٹ کیا جائے گا، یہی تفسیر ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے ان دو گروہوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی. ظاہر ہے کہ وہ ملاقات قتال فی سبیل اللہ کے لیے تھی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا کہ جو قتال کر رہا تھا، لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا. یرونہم مثلہم رأی العین، اور وہ ان کو دیکھ رہا تھا دو برابر، بظاہر ان کی آنکھوں میں یہی نظر آ رہا تھا، ان کی تعداد دگنی ان کو نظر آ رہی تھی. یہ کون دیکھ رہا تھا اس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے، مگر ظاہری اعتبار سے اس کا ترجمہ اسی طریقے سے بہت سے مفسرین نے اور مترجمین نے کیا کہ وہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. یہ گویا پروردگار کی طرف سے ایک روب کے ذریعے سے مدد تھی کہ کافروں کو مرعوب کر دینا، ورنہ ان کی تعداد تو بہت مختصر تھی، 313 افراد، جن کے سامنے 1000 کے قریب افراد کافروں کے موجود تھے. اور بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی تیاری تھی کہ ان کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا. اور دوسری طرف اگر ان فوجوں کو دیکھیں کہ جو دشمن کی تھی، تو ابھی میں نے عرض کیا 1000 کے قریب تو افراد تھے، اور اس کے پاس کافی اسلحہ تھا، 100 کے قریب گھوڑے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال 22 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے. تو یہ ایک عجیب نشانی تھی کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان نہ لڑنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ وہ لڑنے جا رہے تھے، لیکن وہاں پر پروردگار عالم نے ان کی مدد کی. اس میں ظاہر ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا شجاعت کا ایک انتہائی بہترین نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر دوسرے مقامات پر جہاں پروردگار نے سورہ انفال کے اندر اور سورہ محمد میں اور دیگر مقامات پر بدر کو ڈسکس کیا ہے، تو وہاں پر فرشتوں کی مدد کا بھی بعض مقامات پر ذکر آیا ہے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ ہے کہ جو نصر اپنی مدد کے ذریعے سے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی اگنور کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے. اب اس کے بعد پھر واپس انسان کی جو اخلاقی جو مشکل ہے اس کی طرف خدا نے متوجہ کیا کہ انسان کا کیس یہ ہے کہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو بڑا ڈیکوریٹڈ نظر آتا ہے یہ سارا معاملہ. حب الشہوات، یہ خواہشات شہوات دنیا کی جو ہیں وہ اس کے لیے مزین ہیں، اس کو بہت اچھی لگتی ہے، اپیل کرتی ہیں. اور اس کے اندر کیا چیزیں سر فہرست ہیں؟ نساء، عورت کا معاملہ کہ اپوزٹ سیکس، ظاہر مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اسی طریقے سے بیٹے، اولاد، اور پھر سونا اور چاندی، اس کے ڈھیر، اس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہیے کہ بینک بیلنس. اسی طریقے سے ممتاز گھوڑے ہوں اور اچھی نسل کے اور بڑے ڈسٹنگوشڈ انداز کے. تو آج بھی اگر آپ گاؤں کی زندگی میں دیکھیں تو وہاں پر یہ مویشی کا ہونا اور گھوڑوں کا ہونا ایک اسٹیٹ آف پرائیڈ ہے کسی کے لیے. اسی طریقے سے دوسرے جو مویشی ہیں کیٹل وغیرہ کہ جس کے اندر گائیں، بھینس، بکریاں، یہ سب کی سب، اور پھر کھیتیاں والحرث. اچھا، اب اس کے اندر آپ اگر مزید وسعت دیں تو مثلا مختلف انداز کی جو جدید سواریاں ہیں کہ گاڑی کیسی کس کے پاس ہے، موٹر سائیکل کس کے پاس کیسی ہے، کون کس طرح کی پلین کے اندر سفر کرتا ہے اور کون سی بزنس کلاس کے اندر سفر کرنے والا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ڈس اون کر دیا کہ نہیں ایک انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. اب اس کو وہ یوز کیسے کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کی وجہ سے اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے، مغرور ہو رہا ہے، متکبر ہو جائے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں ہے. اور اگر انہی چیزوں کو وہ صحیح طرح سے استعمال کریں تو یہ تو جنت کمانے کا ایک بہت ہی اچھا راستہ ہے، مگر یہ اسی صورت میں
کہ جب انسان اپنی سوچ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کوشش کرے، ورنہ تو وہ اسی دنیا کے اوپر اگر راضی ہو گیا تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا۔ تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے پہلے تو اجمالاً کہا کہ اللہ ہی کے پاس ہے حسن المآب، بہترین انجام، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ یعنی یہ بھی تو خدا ہی کی طرف سے ہے نا، کہ یہ کس نے ان بلٹ انسان کی فطرت کے اندر ان چیزوں کے لیے اپیل پیدا کر دی؟ خدا نے۔ تو اب خدا اس کے ذریعے تمہاری آزمائش چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس کو یوز کر کے ایک بہتر چیز کو حاصل کرو، اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہ تقوی اسی سیلف ڈسپلن کا نام ہے، اس کنٹرول کا نام ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان ان چیزوں کو اگر وہ اس کے پاس ہیں تو صحیح استعمال کر کے آخرت کے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ حبیب کہیے للذین اتقوا، وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کی نعمتیں جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ازواج مطہرات، پاک و پاکیزہ بیویاں، جوڑے، اور اللہ کی رضا، رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ بہت اچھا تقابل بعض علماء نے اور مفسرین نے کیا کہ ایک ہے جنت کی نعمت اور ایک ہے اللہ کی رضا، ان کے درمیان بھی فرق ہے۔ اگر آپ دنیا کی نعمت سے شروع کریں تو دنیا کی نعمت، اس سے بالاتر جنت کی نعمت، اور اس سے بالاتر رضائے پروردگار۔ تو اگر ایک انسان جنت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا کی نعمتوں کو استعمال کیے تو ایک اچھی انویسٹمنٹ ہو گئی، مگر وہ جو خاصان خدا ہیں وہ تو پھر جنت کی نعمت کو بھی ٹارگٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کے ٹارگٹ ہوتا ہے مرضی پروردگار، اور جنت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی، مگر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے رضوان پروردگار، جو دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا جب کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔